شام کو اندھیرا رکھنا نحوست آتی ہے، ٹوٹا کنگا استعمال کرو تو بال گرتے ہیں، سجدہ لمبا کرو کبھی محتاج نہیں ہوگے، نمکین پانی سے نہاؤ تو توانائی آئے گی، ماں کی آواز فوراً سننا رزق بڑھتا ہے، رزق میں تنگی ہو تو باسی روٹی کھاؤ، غربت آئے تو الٹا ہو کر سویا کرو، نیند جلدی آئے تو دماغ چست ہوتا ہے، ڈھیلا جوتا پہنو جوانی رک جائے گی، وضو کر کے سونا بڑھاپے کو روکتا ہے، بلا وجہ پیاس لگنا صحت کی نشانی ہے، کالا نمک چاٹنا چربی پگھلتی ہے، واش روم میں بولنا نحوست ہے، باتھ روم میں بولنا عمر کم کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاؤ تو تنگ دستی آئے گی، برتن گندے چھوڑو تو جنات آئیں گے، سوچیں نہ آنا دماغ لاغر کی نشانی ہے، بستر جھاڑو تو گھر میں برکت آئے گی، رات کو صفائی کرو لڑائیاں ہوتی ہیں، اعتبار اندھا ہو تو دھوکہ ہی ملے گا، بچہ روئے تو رزق بڑھتا ہے، سانپ گھر میں آئے تو بے برکتی ہے، کھڑے ہو کر کھاؤ تو مفلسی آتی ہے، گردن پر تل کامیابی کی نشانی ہے، بچے کو شہد چٹائیں بچہ روئے گا نہیں، گڑ کھا کر سو گے تو شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا، زیتون کا تیل پیا کرو عمر بڑھے گی، جس کی زبان لمبی اس کی عقل چھوٹی، جس کی قد لمبی اس کی طاقت کم، جس کا جسم موٹا قوت باز زیرو، جیب میں مٹی رکھو تو دولت آئے گی، جیب میں ریت رکھو منافع ہوگا، پسینہ کی بدبو لمبی عمر کی نشانی ہے، پسینہ کی بدبو نہ آنا کم عمری کی نشانی ہے، دولت مند عورت خطرناک ہوتی ہے، غریب عورت لاٹری ہوتی ہے، تنہا عورت جسم کے لیے زہر ہے، نیند دیر سے آئے تو دماغ لاغر ہوتا ہے، کمر پر خارش ہونا طاقت کی کمی ہے، روٹی پہلے نمک چکھو تو عمر لمبی ہوگی، کچی روٹی کھانا رزق میں تنگی ہوگی، شہد کی مکھیاں آئیں تو خوشحالی آتی ہے، بنسبت مصیبت کے خوشحالی زیادہ سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ دفتن خوشحالی ہو جائے، اس صورت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ضرورت سے خواہش، خواہش سے کوشش، کوشش سے حصول اور حصول سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے، عوام میں نیک نامی حاصل کرنے کے لیے کے واسطے انسانیت درکار ہے، صرف دولت اس وصف کے پانے کے لیے کافی نہیں، عمدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھ، عمدہ مکان کے شیدائی قبر کا گڑھا مت بھول، عمدہ غذاؤں کے دل دادا ایک روز تو کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بنے گا، معصومیت حسن کا پہلا لبادہ ہے اور یہ ایک ایسی خوبی ہے جو ہر ایک کو بھلی لگتی ہے، فوراً معاف کر دینا شرافت اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینہ پن کے مترادف ہے، جب آپ تنہا ہوں تب آپ اپنی سوچوں کی نگرانی کا کام سر انجام دیں، جب آپ بنی نوع انسان کے ساتھ مصروف جد و جہد ہوں تب آپ اپنے مزاج کی نگرانی کریں، یقین جانیے کہ آپ کا ایک پروردگار ہے جو منکرین کو کچل ڈالتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے کار ساز اور غلبہ دینے والے اور قادر ہیں، اکثر لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں، ہاں جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وہ سلامت ہیں، حالت یہ ہے کہ جو سائل ہیں وہ مانگنے میں دقت کرتے اور جواب دینے والے تکلف سے جواب دیتے ہیں، مرنے کی بجائے مصائب برداشت کرنے کے لیے زیادہ ہمت کی ضرورت ہے، مصیبت کی پیشگی اندازہ نہ لگائیں اور نہ ہیں ایسی باتوں کے بارے میں پریشان ہوں جو شاید کبھی ظہور پذیر ہی نہ ہوں، حقیقی محبت وہ محبت ہے جو کچھ دیتی بھی ہے اور کچھ وصول بھی کرتی ہے، یہ تیز اور تیکھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی بلکہ مہربان نگاہوں سے دیکھتی ہے، یہ معافی کے جذبے سے بھی سرشار ہوتی ہے، جب سماج کسی بڑے جرم کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ پھر ہماری تہذیب بن جاتا ہے، انسان اپنی تقدیر بناتا ہے لیکن بہت سے انسان تقدیر خود بناتے ہیں، پیار کرنے سے محبت مضبوط ہوتی،
نعمت خرچ کرنے سے ہمیشہ قائم رہتی اور سخت تکالیف برداشت کرنے سے بڑے درجے ملتے اور دائمی راحت حاصل ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی جد و جہد سے خالی نہیں، اسی طرح کسی بھی انسان کی زندگی خوشیوں سے بھی خالی نہیں، لیکن ہر انسان کو اپنی خوشی کا راستہ خود ہموار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اسے ذہنی خوشیوں کے حصول کی جانب راغب ہونا چاہیے، اور اسی طرح وہ قسمت کے ہیر پھیر سے بھی خلاصی پانے میں کامیاب ہوگا۔ نفس کشی اور ایثار کا مظاہرہ آپ کے لیے باعث خوشی ثابت ہوگا۔ اپنے اس عمل کی بدولت آپ دنیا کی قسمت اس شاندار انداز سے بدل سکتے ہیں کہ کس دانشور ترین ذہن نے خواب میں بھی ایسا نہ دیکھا ہوگا۔ جس کی آنکھیں اللہ کے دیدار سے محروم ہوں وہ سب سے بڑا بد نصیب بندہ ہے۔ اللہ کو پیار سے یاد کرو، جسم و جان میں لطافت میں کافی حد تک اضافہ ہوگا۔ سچی خوشی کوئی پالتو پرندہ نہیں ہے جو ہر وقت ہمارے دل کے پنجرے میں بند رہے، بلکہ وہ عنقائے بلند پرواز ہے جس کے قابو میں لانے کے لیے بہت کچھ نفس شکنی کی ضرورت ہے۔ علم، دولت، شہرت آپ کو حقیقی خوشی سے ہمکنار نہیں کر سکتے۔ حقیقی خوشی انسانی فطرت کی بلندیوں پر فائز ہونے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور حصول مقصد کی خاطر آپ کو بہترین اصول اور بہترین اعمال و افعال اپنانے ہوں گے۔ جب بے وقوف آدمی میرے ساتھ حماقت کرتا ہے تو میں یہ سوچ کر برتن میں جو ہوگا وہی باہر آئے گا اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی صفاحت کا جواب حلم سے دیتا ہوں۔ اگر جوان ہو تو اپنی جوانی کو بڑھاپے کی نگاہ سے دیکھو، اور اگر بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہو تو خود کو جوانی کی نگاہ سے دیکھو کہ آپ نے کس طرح کا بڑھاپا سوچا تھا۔ اولیاء اللہ کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی زمین کے ہر گندی اور بری چیز اس پر پھینکی جاتی ہے، لیکن اس میں سے ہر قسم کے پھول، خوبصورت پودے اگ آتے ہیں۔ جو انسان قاضی بنتا ہے وہ گویا خود کو بغیر چھری کے ذبح کرتا ہے۔ گری ہوئی چیز اللہ کا مال ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ سب سے زیادہ نفع دینے والا خزانہ دو چیزیں ہیں، اول وہ احسان جو شریف لوگوں کے حق میں کیا جائے، دوم وہ علم جس کو اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے پڑھاتے اور پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے اپنی عمر مسافرانہ طور پر بسر کر دی، اور جب کوئی حاجت کے وقت کوئی چیز تلاش کی تو وہ مجھے میسر آئی۔ اس دنیا میں خوشی جب میسر آتی ہے حادثاتی طور پر ہی میسر آتی ہے۔ آپ اس کا تعاقب جاری رکھیں، اسے ایک طویل تعاقب درکار ہوتا ہے۔ جو سفر کا قصد کرے چاہیے کہ پہلے شہوت، ہوس اور خواہشوں سے گزر جائے تاکہ غربت کی ذلت میں نہ پڑے، کیونکہ مسلمان کا ذلیل ہو کر لوگوں کے سامنے پھرنا اچھا نہیں۔ قانون میں سوائے اخراجات کے کوئی بات یقینی نہیں۔ قانون چوہے پکڑنے کا پنجرہ ہے جس میں داخل ہونا آسان ہے لیکن نکلنا مشکل۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلو کے ذریعہ سے تمہیں ہدایت دی اور ہمارے پچھلوں کے ذریعہ سے ہم تمہارے خون کی حفاظت کی۔ زندگی ایک ایسے دیے کی مانند ہے جو ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے۔ ہر بچے کی پیدائش اس کی گھٹتی ہوئی حرارت کو بحال کرتی رہتی ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں صرف اس بندے کی عزت ہوگی جو اپنے استاد کی عزت کی، ورنہ ساری زندگی ضلالت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اپنے آپ کو فضول اور فضیلت سے عاری کر لے تاکہ ہر وقت تجھ پر رحمت نازل ہو۔ ذہانت تواضع اور عاجزی کی ضد ہے، ذہانت چھوڑ اور بھولا پن اختیار کر۔ مومن کا مقصد راہ آخرت پر چلنا ہے، راہ دین کے لیے حریص ہو کر نہ کھائے، روزی حلال میں سے کھائے اور بقدر حاجت کھائے، اور کھانے کے آداب کا خیال رکھے۔ ہمیشہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرو۔ غلطی کی اصلاح مطلوب ہو تو کہو، اس کا دور کرنا آسان ہے، اور جب کوئی کام دوسروں سے لینا مقصود ہو تو کہو کہ یہ بہت سہل ہے۔
عورت تیرے سامنے شرمگاہ پر بار بار ہاتھ لگائے تو سمجھ جاؤ وہ زنا کروانا چاہتی ہے۔